السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 6 میں ہے تفریغ وقت۔ تفریغ وقت یعنی وقت کو خالی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دین زندہ ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت دنیا میں عام کرنے کے لیے دنیا کے مشغولوں اور فنا ہو جانے والی زندگی کے دھندوں کو پیچھے کر کے ایک حصہ محض رضا الہی کے لیے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے کہ ہمیں کام دھندہ سب کچھ ہم ہی کو کرنا ہے، عورتیں کی ذات کو کرنی ہوتی ہے، لیکن اسی میں سے ہم دل اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ ہمارا دل اپنا گھر بنا لے، اپنے دل کو اپنے نور سے منور کر دے، ہمارا دل اللہ کے پاس لگا رہے۔ اور تفریغ وقت کا فضیلت کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کا خرچ کرنا ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ انبیاء اکرام، صحابہ رضوان اجمعین اور اسلاف کی زندگیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دینی اور روحانی ماحول میں زندگی گزارنے سے مذکورہ اوصاف دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں جو روحانی ماحول انبیاء اکرام نے اسفار کے ذریعے بنایا تھا وہ گھر میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، جب دین کا کوئی کام ہم سیکھنا چاہیں، کیسا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم 3 دن کے لیے جماعت میں نکلیں، اپنے شوہر ہو، اپنے بھائی ہو، اپنے باپ ہو، اپنے محرم کو لے کر نکلیں، نواسے ہوں، پوتے ہوں، جو بالغ ہوں ان کو لے کے نکلیں۔ نکلنے سے ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنا پیچھے ہیں، اور جب بھی نکلیں دین سیکھنے کے لیے نکلیں، وقت نکال کر جب نکلتے ہیں تو ہم کو کیا معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہم وہاں جا کر بولیں کہ جو امیر ہوتی ہیں عورتیں میں بھی ان کو بولیں کہ ہمیں صورت ٹھیک ہمارا کر دیں، ہمارا نماز ٹھیک کرنے کے لیے ہم خود آئیں سیکھنے کے لیے، ہمیں یہ ٹھیک کر دیں، ہمارا تحیات ٹھیک کر دیں، ہمارا ربنا آتنا دعا ٹھیک کر دیں، ہمارا درود شریف ٹھیک کرا دیں، ہمارا سورہ فاتحہ اور کچھ سورہ ہمیں یاد کرا دیں، نماز کی ترتیب بتا دیں، نماز میں کتنے رکعت سنت ہے، فرض ہے، اور صبح کا کتنا رکعت ہے، شام کا کتنا رکعت ہے، 5 ٹائم کے نماز سے کتنا رکعت نماز ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ یہ ہم اپنے خود بتائیں کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو خود بتاتے ہیں ہمیں ٹھنڈا ہوا، بخار ہوا، کھانسی، تبھی ہمارا علاج ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے جب ہم جماعت میں نکلیں تو شرم نہ کریں۔ ہم وہاں جا کر بھی اگر محروم رہیں گے تو پھر کہاں جا کر ہم کو ملے گا؟ ہم تو اپنے بہوؤں کو پوچھتے نہیں، ہم اپنی ماں کو پوچھتے نہیں، ہم اپنی بہنوں کو پوچھتے نہیں، اپنے پڑوسیوں کو پوچھتے نہیں، پڑوسیوں کے قریب جاتے نہیں، اور جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نہیں جاتے۔ تو پھر ہم جب نکلیں جماعت میں تو وہاں جا کر بھی نہ شرمائیں، وہاں جا کر اپنی کمی بتائیں اور سیکھ کر آئیں، اور جتنا بھی عمر ہو جائے بچے بن کے جائیں، کیونکہ ہم وہاں شاگرد بن کے جائیں، استاد بن کے نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کے لیے بھیجے کہ ہم اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہنچیں۔ دین کو سیکھنے سے اپنا ہر ماحول ٹھیک ہوتا ہے، اپنے نسل کو ٹھیک کرنے کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا کمی ہے، تب ہم کو دکھتا ہے۔ ہر نبی علیہ السلام اور صحابی رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنے گھریلو ماحول کو چھوڑ کر خدا کی راہ کا سفر اختیار کر کے ماحول کو زندہ کیا تھا۔ دیکھیں، ہر نبی اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو سب اپنے گھر کو چھوڑنے کے بعد میں ان کو سفر اختیار کر کے گھر کا ماحول زندہ کیا تھا، دینی ماحول زندہ کیا تھا، اس روحانی ماحول سے اندرونی اور بیرونی ماحول کو ٹھیک کیا تھا، اور سخت سے سخت ترین قلوب والے کو متاثر کیا تھا، جو اتنا سخت کہ کسی کو دین کا دعوت دینے جاؤ ایسا جھڑکی دیں گے اور ایسے نظر سے تکائیں گے کہ ان کے پاس دوبارہ جانے کو دل کرے گا نہیں۔ وہ خود دین کے لیے نکل کر دین کا سب چیز سیکھنے کے بعد میں کیسے سخت دل والوں کو نرم کر دیے تھے، دین ان کے بھی دین پر آ گئے تھے، اور آج ہم مسلمانوں کو اپنے قریب کر سکتے نہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو دین پھیلائے نا، جو نو مسلم تھے، جو کافر تھے ان کو مسلمان بنے، اور ہم مسلمان مائیں بہنیں کو سمجھا نہیں سکتی، ہم ان کو اللہ کا دعوت دینے کو ڈرتی ہیں کہ کل وہ بھی ہم کو الٹا پلٹا پہلے کا بات بول دیتی ہیں۔ نہیں، اگر کوئی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کی مدد کریں، اس کی دل آزاری نہ کریں، اس کی تعریف کریں کہ کیسا بھی کر کے وہ آگے اور بڑھے،
ہو سکے اس کے ذریعے سے، اس کے برکت سے کوئی ایک آدمی بھی اللہ کی طرف قریب بھی حاصل کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، اپنا صورت ٹھیک کر لے گا، اپنی اعمال ٹھیک کر لے گا، اپنی برائی چھوڑ دے گا، نیکی کی طرف رجوع کر لے گا، تو وہی اس کا زندگی کا کامیابی مقصد بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنے کی توفیق عطا کرے، یا تو ہر دن فضائل اعمال کا گھر میں ذکر کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم اپنے گھر میں بھی فضائل اعمال کا ذکر کریں۔ اسی لیے میرا مقصد ہے کہ میں جو یہ تعلیم کرتی ہوں، موبائل میں جو ریکارڈنگ کرتی ہوں، یہ میرا بھی بہت سارا الفاظ میں غلطی ہے، پڑھنے میں غلطی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں ہمت کرتی ہوں کہ نہیں، مجھ جیسی بہت ہیں، مجھ جیسی بہت کمی کوتاہی اندر ہے، لیکن وہ بھی ہمت کریں، پڑھیں گے تو سمجھیں گے، اللہ سمجھا گا۔ ہم کسی کو سمجھانے نکلیں گے تو اللہ ہم کو سمجھا گا، ہم کسی کو اللہ کے قریب کریں گے، اللہ ہم کو قریب کرے گا۔ یہ نیت ہمارا ہے، اور کچھ نہیں، مقصد اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو اخلاص والا نیت عطا کر دے کہ ہمارے نیت میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ آج امت اس ماحول سے محروم ہو گئی ہے، اس بنا پر دین کا ڈھانچہ اور اس کی صورت ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے۔ دیکھیں، ہم ہمارے گھر کے ہر اس میں دیکھیں، جب سال آتا تو ہم کیسا مناتے ہیں، اگر شادی گھر آتا تو ہم کیسا شادی گھر مناتے ہیں، اگر عید کا ٹائم آتا ہم عید کیسا گزارتے ہیں، رمضان کیسا گزارتے ہیں۔ صرف مسلمان کا ڈھانچہ، اگر کوئی ہم کو کوئی بات ہم کہہ دیتا ہے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر میں مسلمان کا کیا چیز ہے، ہم اپنے اوپر میں دیکھیں کہ ہم مسلمان کی کتنی چیز کو کھو دیے، اپنے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو کھو دیے۔ ہم بی بی فاطمہ کسی ہیں یا کسی اور کسی، ہم اپنے اوپر میں یہ جائزہ لیں، ہمارا زبان کس طریقے سے چلتا ہے، ہماری لباس کتنا نیچے گر چکا ہے، ہمارا معاشرہ کتنا پیچھے چلا گیا ہے، اور ہمارے گھر میں کیا کیا ماحول، دینی ماحول چھوڑ کے دنیاوی ماحول ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں دینی ماحول عطا کر دے، ہمیں پورا دین کی ذائقہ عطا فرما دے، دین پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم حقیقت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس لیے اقوام و عالم ہم سے متاثر ہونے کے بجائے بھاگ رہی ہے۔ ہمیں پھر اس امت کو سنبھالنے کے لیے خدا پاک نے غیبی انتظام فرمایا اور ہمارے بزرگوں کے ذریعے قربانی کا مطالعہ کیا۔ یہ بات پیدا ہونے کے لیے صحابہ کرام کے اوصاف کو خوب پڑھیں۔ اس کی علامت یہ ہوگی کہ دین مٹنے پر غم اور بے چینی پیدا ہوگی، اور دین کے راستے میں نکلنے کی فکر ہوگی۔ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، مجھے بھی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کرے، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے۔ ہم کل مرنے کے بعد میں قبر میں سوال، من رب کا، من دین کا، من نبیوں کا ہوگا، دوسرا کوئی ہوگا نہیں۔ ہم جب اسی میں چلے ہوں گے تو اس کا جواب دیں گے، اگر اس میں نہیں چلے ہوں گے، دنیا میں رٹ کے چلے جائیں گے، رب ہمارا اللہ ہے، ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا دین اسلام ہے، کبھی قبر میں جواب نہیں دے سکیں گے۔ جب تک ہم دین میں نہ چلیں، دنیا میں ہم اپنے بچوں کو نہ روکیں، ہم اپنی بہوؤں کو نہ ٹوکیں، ہم اپنی بچیوں کو نہ ٹوکیں کہ یہ جو نیٹ کا اوڑھنی ہے، یہ جو نیٹ کا لباس ہے، یہ جو اسٹیٹ پیڈ کا زمانہ ہے، یہ بہت غلط ہے، یہ بہت غلط ہے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی سنت بتا کے گئے تھے؟ ہم دین کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مجھ سے نعمت چھیننے سے پہلے ہمیں ہدایت دے دے، ہم خود دین کے لیے قربان ہونے والے بن جائیں، ہم دین کے لیے محنت کرنے والے بن جائیں، دین کے لیے سیکھنے سکھانے والے بن جائیں، دین کے لیے نیکی کا دعوت دینے والے بن جائیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں۔ اللہ ایک راضی ہو جائے گا تو بس ہمارا دنیا اور آخرت دونوں جہاں کامیاب۔ اگر اللہ ناراض ہے، جتنا عبادت کر لیں تو سارا ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت میں خاص ہدایت عطا کرے، ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم میں سے جتنے مال والے ہیں، جتنے کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے، مال دیا ہے، اپنے پڑوس، اپنے رشتہ دار، اپنے اماموں کو عمرہ بھی کرائیں، کم سے کم عمرہ کرانے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھو کرنے سے اللہ کہتا دینے سے دلانا بڑھ کے ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم خرچ کرنے سے خرچ کرائیں کس کے پیچھے؟ ہم اپنے پیچھے خرچ کرنے سے زیادہ دوسروں کے پیچھے خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور جو میرے پڑھنے سننے میں غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔